learning Quran together. بسم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ الشعراء آیت 41۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ، اور البتہ جو کوئی بدلہ لے بعد ظلمہ، اپنے اوپر ظلم کے بعد، فَأُولَٰئِکَ، تو یہی لوگ ہیں، مَا عَلَیہم مِّن سَبِیل، نہیں ان پر کوئی مواخذہ، یعنی جو ظلم کے بعد بدلہ لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ ظلم اور زیادتی کے بعد بدلہ لینا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ اللہ تعالیٰ برائی کی بات کے ساتھ بلند آواز کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سورہ النساء 148۔ انما السبیل، بے شک مواخذہ تو، علی الذین، ان پر ہے جو، یظلمون الناس، لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ویبغون فی الارض، اور وہ بغاوت کرتے ہیں زمین میں، بغیر الحق، بغیر حق کے، اولئک لہم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی ظالم گناہ گار وہ ہیں جو دوسروں پر ظلم کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ظلم کرنے سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن تاریکی ہے۔ صحیح مسلم 6576۔ اور زمین میں بغیر حق کے سرکشی کرتے ہیں، زمین میں ناحق سرکشی کرنا ظلم کی اقسام میں سے ہے۔ یہ آیت لوگوں کے خون، مال اور عزت کے بارے میں ظلم اور زیادتی کو شامل ہے۔ تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے ظلم اور زیادتی کے مطابق ان کے دلوں اور جسموں کو سخت تکلیف دینے والا عذاب دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہو تو وہ اس دنیا میں ہی اس سے معاف کروا لے، کیونکہ وہاں میدان محشر میں درہم و دینار نہیں ہوں گے، اس سے پہلے کہ اس کے بھائی کے لیے اس کی نیکیاں لے لی جائیں۔ اگر اس کی نیکیاں نہیں ہوں گی تو اس کے بھائی کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی۔ صحیح بخاری 6534۔ وَلَمَنْ صَبَرَ، اور البتہ جس نے صبر کیا، وَغَفَرَ، اور اس نے معاف کر دیا، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بلا شبہ یہ یقیناً بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یعنی جو مخلوق کی طرف سے ملنے والی اذیت پر صبر کرے، بدلہ لینے کی بجائے معاف کر دے، تو بلا شبہ یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ انتہائی باعث مشقت ہے، اور اذیت پر صبر کرنا، اس سے درگزر کرنا اور اس کے مقابلے میں حسن سلوک سے پیش آنا تو بہت ہی مشکل کام ہے، مگر یہ اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دے اور وہ خود بھی اس کے لیے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے اور اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے۔ پھر جب بندہ اذیت برداشت کرنے کو چکھ لیتا ہے اور اس کے آثار بھی دیکھ لیتا ہے تو اسے شرح صدر، کشادہ دلی اور شوق کے ساتھ پھر اس کو قبول کرتا ہے۔ تفسیر سعدی۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ، تو نہیں اس کے لیے کوئی کارساز، من بَعْدِهِ، اس کے بعد، وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور آپ دیکھیں گے ظالموں کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، یقولون، تو وہ کہیں گے، هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ، کیا ہے واپس لوٹنے کی طرف، من سبیل، کوئی راستہ۔ اللہ تعالیٰ جسے اس کے ظلم کی وجہ سے سیدھے راستے سے ہٹا دے، اسے کوئی راستے پر چلا نہیں سکتا، ایسے گمراہ کا کوئی دوست نہیں جو اس کی رہنمائی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا، جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے سو وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دے پھر آپ اس کے لیے رہنمائی کرنے والا کوئی دوست ہرگز نہیں پائیں گے۔ سورہ الکہف 17۔ تو ظالم جب عذاب دیکھیں گے تو اپنے اعمال پر افسوس کریں گے، اس وقت ظالم تمنا کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں دوبارہ واپس بھیج دیے جائیں تو ہم اللہ کے راستے پر چلیں اور اس کی آیات کو نہیں جھٹلائیں گے۔ وَتَرَاهُمْ، اور آپ دیکھیں گے انہیں، يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، جب وہ پیش کیے جائیں گے اس پر، خاشعین، جھکے ہوئے، من الذل، ذلت کی وجہ سے، ينظرون، وہ دیکھیں گے، من طرف خفی، چھپی آنکھ سے، وقال الذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کہیں گے، ان الخاسرین الذین، کہ یقیناً خسارہ اٹھانے والے وہی ہیں جنہوں نے، خاسروا انفسہم واہلیہم یوم القیامہ، قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ الا ان الظالمین، سن لو یقیناً ظالم، فی عذاب مقیم، دائمی عذاب میں ہوں گے۔ یعنی مشرک جہنم کے کنارے پر جب لائے جائیں گے، آپ ان کے جسموں پر اس ذلت کی وجہ سے عاجزی اور بے بسی کو دیکھیں گے جو ان کے دلوں پر ہوگی، ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی، وہ جہنم کو چوری چوری دیکھیں گے۔ مخلوق کے انجام کو دیکھ کر اہل ایمان کہیں گے، خسارے میں ہیں وہ لوگ
جو خود بھی جہنم میں گئے اور اپنی اولادوں کو بھی جہنم میں پہنچا دیا۔ اب یہ ظالم جنہوں نے کفر اور نافرمانی کے کام کر کے خود پر ظلم کیا، ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں رہیں گے اور کبھی وہاں سے نکل نہیں پائیں گے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ، اور نہ ہوں گے ان کے لیے کوئی مددگار، يَنْصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کے سوا ان کی مدد کریں، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، تو اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ان کی مدد کر سکے۔ قیامت کے دن سب پر واضح ہو جائے گا کہ جن سے ہم نے امیدیں لگائی تھیں وہ تو ٹوٹ گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو کوئی حمایتی نہ ہٹانے والا ہے، نہ اس میں کوئی کمی کروانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے اس کے ہدایت پانے کا دنیا اور آخرت میں کوئی راستہ نہیں۔ اس دن خود ساختہ معبودوں کی عاجزی ظاہر ہو جائے گی۔ استجیبوا لربکم، لبیک کہو اپنے رب کے لیے، من قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا مرد لہ، نہیں کوئی ٹلنا جس کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لکم من ملجأ، نہیں تمہارے لیے کوئی جائے پناہ، یومئذ، اس دن، وما لکم من نکیر، اور نہیں تمہارے لیے کوئی انکار کرنا۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کے بندے تمہیں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں تو اس دعوت کو قبول کر لو۔ قیامت کا دن آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو اور اس وقت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس دن کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ اپنے رب سے بھاگ سکو گے۔ تو اس دن پکار کر کہا جائے گا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، کسی غلبے کے سوا تم نہیں نکلو گے۔ سورہ الرحمن 33۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مان جاؤ اپنے رب کی بات کو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کا ہٹ جانا ممکن نہیں، یعنی جس کو ٹالنے کی، اس کو رد کرنے کی کوئی قوت نہیں رکھتا۔ اس روز نہ تمہیں کوئی جائے پناہ ملے گی، نہ چھپ کر انجان بن سکو گے، اور نہ کسی ایسی جگہ میں جا سکو گے کہ پہچانے نہ جا سکو یا نظر میں نہ آؤ۔ اس دن انسان کہے گا کہ کہاں ہے جائے قرار، لیکن کوئی ایسی جگہ نہ پائے گا۔ فَإِنْ أَرَدُوا، پھر اگر وہ اعراض کریں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ، تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ان پر نگران بنا کر، إِنْ عَلَيْكَ، نہیں آپ کے ذمے، إِلَّا الْبَلَاغُ، مگر پہنچا دینا۔ یعنی اب بھی اگر وہ اس چیز سے منہ موڑ لیں جو ہم نے پیش کی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نگہبان نہیں ہیں کہ ان کو ہدایت کے راستے پر لے آئیں۔ آپ کا کام محض پیغام پہنچا دینا ہے، وہ آپ نے پہنچا دیا ہے، اب حساب لینا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ فرمایا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، تو بلا شبہ آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ سورہ الرعد آیت 40۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اور یقیناً جب ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتے ہیں، فَرِحَ بِهَا، تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اس کے سبب جو ان کے اپنے ہاتھوں نے آگے بھیجا، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو یقیناً انسان بہت ناشکرا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان پر جب اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے، یعنی اسے رزق دیتا ہے، عزت عطا کرتا ہے، صحت جیسی دولت عطا کرتا ہے، تو وہ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ انہی چیزوں میں کھو جاتا ہے، انہی میں اپنا اطمینان حاصل کرتا ہے، اللہ کی طرف اس کی توجہ نہیں رہتی۔ اور جب انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی سے مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، مثلا مالی طور پر کوئی نقصان ہو یا بیماری میں مبتلا ہو جائے، تو اس تکلیف پر وہ اللہ سے ناراض ہوتا ہے۔ جس رب کو وہ نعمت میں یاد نہیں رکھ سکا، جب وہ نعمت جاتی ہے تب وہ یاد بھی آتا ہے تو صرف ناراضگی کے اظہار کے لیے، ناشکری کے لیے، تو یہ کیسا تعلق ہے، یہ دینے والے سے کیسی نسبت ہے۔ اصل میں اس نسبت کو تو انسان بھولتا ہے، وہ دینے والے سے نہیں، دی گئی چیز کے ساتھ نسبت اپنی جوڑ لیتا ہے، تو حقیقی نسبت اس وقت یاد آتی ہے جب وہ چیز چلی جاتی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب، وہ عطا کرتا ہے، لمن یشاء اناسا، جسے چاہتا ہے لڑکیاں، ویہب، اور وہ عطا کرتا ہے، لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے لڑکے۔ کائنات کا خالق اور مالک اور اس میں تصرف کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو نہیں چاہتا اسے وجود نہیں ملتا، جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے وہ چھین لیتا ہے۔ اس بات سے یہ سمجھانا مطلوب ہے کہ کائنات میں صرف اللہ تعالیٰ کی تدبیر اور اللہ تعالیٰ کی مرضی چلتی ہے۔ کائنات میں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو وہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ کوئی دوسرا اس کائنات میں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔
اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے صرف بیٹیاں دے دیتا ہے، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کو، اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو۔ کسی کو بیٹے یا بیٹیاں دینا اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ اس سے یہ سمجھایا گیا کہ بیٹے اور بیٹیاں جن پر انسان اپنا اختیار سمجھتا ہے، ان پر مکمل اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ انسان کو جو ملتا ہے وہ اللہ کے ارادے سے اور اس کی تقسیم سے ہی ملتا ہے۔ او یزوجہم، یا وہ ملا جلا کر دیتا ہے انہیں، ذکرانم و اناسا، لڑکے اور لڑکیاں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا، اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، اِنَّهُ عَلِیمٌ قدیر، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا، پوری قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جو چاہے کسی کو دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دے دیتا ہے، یعنی لڑکے اور لڑکیاں، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور کسی کو بے اولاد رہنے دیتا ہے، جیسے یحییٰ علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ فرق اللہ نے رکھا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو بدلنے پر قدرت نہیں رکھتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ یقیناً وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اپنے علم سے وہ ہر چیز پر غلبہ رکھتا ہے، اپنی قدرت سے تمام مخلوقات پر تصرف کرتا ہے۔ وہی مالک حقیقی جانتا ہے کہ کس شخص کو کس حال میں رکھنا مناسب ہے۔ وہ اپنے علم اور حکمت کے مطابق تدبیر کرتا ہے۔ کسی کی مجال نہیں کہ اس کے ارادے کو روک دے اور اس کی تخلیق اور تقسیم پر کچھ بول سکے۔ عقل مند کا کام یہی ہے کہ ہر قسم کے حالات میں اس کی طرف رجوع کرے اور ہمیشہ اپنی حقیقت کو سامنے رکھے۔ اس طرح وہ تکبر یا کفران نعمت سے باز رہے گا۔ وما کان لبشر، اور نہیں ہے کسی انسان کے لیے، ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے، الا وحیا، مگر وحی سے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا یہ کہ وہ کوئی رسول بھیجے، فیوحی باذنہ ما یشاء، پھر وہ اپنے حکم سے جو چاہے وہی کرے، انہ علی حکیم، یقیناً وہ بے حد بلند کمال حکمت والا ہے۔ اس آیت کے نزول کا سبب یہ تھا کہ یہود نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ اللہ سے کلام کیوں نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ یہ کام کر کے نہیں دکھاتے۔ آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ پھر آپ پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے والے پہلے انبیاء کو جھٹلانے والوں کی طرح کہتے تھے، لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیات، کہ اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ سورہ البقرہ 118۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس جہان میں صرف خاص بندوں سے یعنی رسولوں سے کلام کرتا ہے، اور وہ بھی خاص صورتوں میں۔ علامہ ابن قیم نے وحی کے مرتبے بیان کیے۔ پہلا یہ کہ سچا خواب، اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی کی ابتدا ہوئی تھی۔ پھر فرشتہ آپ کو دکھلائی دیا، آپ کے دل میں بات ڈالتا تھا۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات پھونکی کہ کوئی نفس مر نہیں سکتا یہاں تک کہ اپنا رزق پورا کر لے۔ بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور طلب میں اچھائی اختیار کرو، اور رزق کی تاخیر تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ذریعے تلاش کرو، کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی فرما برداری کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر فرشتہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آدمی کی شکل اختیار کر کے آپ کو مخاطب کرتا، پھر جو کچھ وہ کہتا آپ اسے اختیار کر لیتے۔ اس صورت میں کبھی کبھی صحابہ بھی فرشتے کو دیکھتے تھے۔ چوتھی صورت یہ تھی کہ آپ کے پاس وحی گھنٹی کی طرح آتی تھی، اور یہ سب سے سخت صورت ہوتی تھی۔ اس صورت میں فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا تھا اور وحی آتی تھی، تو سخت سردی کے زمانے میں بھی آپ کی پیشانی سے پسینہ نکلتا تھا، اور آپ اونٹنی پر اگر سوار ہوتے تو وہ زمین پر بیٹھ جاتی۔ ایک دفعہ اس طرح وحی آئی کہ آپ کی ران زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر تھی، تو اس قدر بوجھ پڑا کہ انہیں لگتا تھا کہ ان کی ران کچل جائے گی۔ چھٹی صورت یہ کہ پردے کے پیچھے سے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اور ساتویں صورت یہ کہ وہ کسی پیغام لانے والے فرشتے کو بھیجتا ہے، جیسے جبرائیل علیہ السلام کو یا فرشتوں میں سے کسی اور فرشتے کو۔ تو فرشتے اپنی مرضی سے نہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اس کے اذن سے، اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی وحی کو القاء کرتا ہے۔ انہ علی حکیم، بے شک وہ اللہ اپنے اوصاف میں بہت بلند اور افعال میں بہت عظیم ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے اور تمام مخلوق اس کی مطیع ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا، اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف ایک روح کی وحی کی، من امرنا، اپنے حکم سے، ما کنتا تدری، آپ نہیں جانتے تھے، مل کتابو، کہ کتاب کیا ہے، ولل ایمانو، اور نہ ایمان، ولکن جعلناہ نورا، لیکن ہم نے اسے ایک روشنی بنا دیا،
نہدی بہ من نشاء من عبادنا، جس کے ساتھ ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً آپ سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ یعنی قرآن کو عظیم وحی کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ آپ تو کتاب یعنی قرآن اور ایمان کو نہیں جانتے تھے، آپ کے پاس نہ پہلی کتابوں کا علم تھا، نہ آپ پہلی شریعتوں پر ایمان رکھتے تھے، پڑھنا لکھنا بھی آپ نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ پر کتاب یعنی قرآن نازل ہوا۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نور بنا کر بھیجا، جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں کو ہدایت کے راستے پر چلاتا ہے، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اس کی ترغیب دلاتے ہیں، اور اس پر چلنے والوں کو خوشخبریاں دیتے ہیں، اور اس کو چھوڑنے والوں کو ڈراوے بھی دیتے ہیں۔ صراط اللہ، راستہ اللہ کا، الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ ذات کے سب کچھ اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں۔ الا الی اللہ، سن لو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف، تسیر الامور، لوٹتے ہیں سارے معاملات۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ یہ راستہ ہے جو جنت تک، اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے۔ یہ اس ہستی کا بنایا ہوا راستہ ہے جو کائنات کا بادشاہ اور مختار کل ہے، کوئی اس کے حکم کو ٹال نہیں سکتا۔ تمام کاموں کا انجام اچھا ہو یا برا، وہ سب اسی کے پاس جائیں گے، وہی فیصلے کرے گا۔ عمل اچھا ہوگا تو اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر برا عمل ہوگا تو بری جزا ہوگی۔ وہ بلند و برتر ساری بڑائیوں والا ہے۔ صراط مستقیم کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے، اس سے اس راستے کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ نجات کا واحد راستہ ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ شعراء آج مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، اس راستے کو ہم سب کے لیے آسان فرمائے، ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔